بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا محترم آغا صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، خاص کر منتظر کو اور اپنے بھائی جو ہے مصطفیٰ کو اور اپنی بہن خیر النساء کو کہ انہوں نے جو یہ محنت کی ہے، جو یہ کاوشیں کی ہیں اور ایک بہت ہی اچھی ایک ڈاکیومنٹڈ کتاب کی صورت میں آج اس کی یہاں پہ رسم رونمائی بھی ہوئی، اور یہ انیشیٹو پچھلے کئی سالوں سے جو چلا رہے ہیں، اور آج مجھے بھی موقع ملا، اگرچہ کئی بار دعوت تھی اس سے قبل بھی، تو لیکن حالات و واقعات تو آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 سال میں بھی گھر میں ہی نظر بند رہا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس نشست میں آ سکا۔ صبح تک بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ بہرحال سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ مہمانان گرامی آئے ہیں دور دراز علاقوں سے، پرشانت جی اور سوامی جی، انہوں نے جو بات کہی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم انہوں نے مجھے پڑھایا ہے، محترم حمید نسیم رفیع آبادی صاحب، اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے ہمارے ہیڈ رہے، اور ماشاءاللہ ان کی کافی تصانیف، کتابیں، پیپرز، ریسرچ اورینٹڈ مٹیریل انہوں نے یہ پڑھا بھی، پڑھاتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور جو باتیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آج بنیادی لحاظ سے ہم سب کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جہاں تک انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی بات ہے کہ بین المذاہب بات چیت، تال میل، ڈائیلاگ، انگیجمنٹ، کمیونیکیشن، ظاہر سی بات ہے کہ لازمی بات ہے، اور اگر ہم کسی بھی دین کی بات کریں، کسی بھی مذہب کی بات کریں، ہر مذہب ہمیں سب سے پہلے محبت، رواداری، اخوت، ایمانداری یہ درس دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایمان ہے، اور ویسے مسلمان جیسا کہ مسعود صاحب نے بھی کہا کہ قرآن کا یہ اعلان ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اور بڑی اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں، وہ یہی ہے کہ جو آیت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی کہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ جو کامن گراؤنڈز ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کامن گراؤنڈز پہ لوگوں کو بلائیے، جو کامن چیزیں ہیں۔ کامن چیزیں کیا ہیں ہماری؟ سب سے بڑی کامن چیز ہماری یہ ہے محبت، اخوت، انصاف، رواداری۔ ہر کوئی مذہب اس کا درس دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں اور کشمیر کی روایات کی بات کریں، نہ صرف آج کے دور کے حوالے سے، نہ صرف کانفلکٹ میں چونکہ ہم 30-35 سال رہے اور یہ کانفلکٹ چل رہا ہے، لیکن اس سے قبل بھی آپ دیکھیں جو ہمارے مراکز یہاں پہ رہے، جو ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز رہے، وہ انسٹیٹیوشنز ہمیشہ اس مذہبی رواداری اور اس اخوت کو، اس محبت کو بڑھاتے رہے، چاہے وہ جامع مسجد کا ممبر و محراب ہو، چاہے وہ ہمارے امام باڑہ ہو، چاہے وہ ہماری صوفی یہاں کی جو ٹریڈیشنز ہیں، خانقاہیں ہیں، وہ ہوں۔ ہمیشہ جو یہاں سے جو درس رہا ہے وہ اخوت اور رواداری اور محبت کا رہا ہے۔ اور میں اگر اپنی بات کہوں، کیونکہ 16 سال 17 سال کی عمر میں میڈوائز بنا جب میرے والد شہید ہوئے، اس سے قبل بھی جب میں اپنے بزرگوں سے سنا، اپنے گھر والوں سے سنا کہ مذہبی رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کا یہ حال تھا،
کہ ہمارے علاقے میں جو ڈاؤن ٹاؤن ہے، شہر خاص ہے، وہاں پہ ہماری ہندو برادری کے، کھتری برادری کے لوگ بھی رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کشمیری پنڈت برادری بھی بڑی تعداد میں رہتی تھی۔ یہ لوگ، ان کی عورتیں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں ہمارے بزرگوں کے پاس آتی تھی، ان سے تعویذ لیتی تھی، ان کو تعویذ دیا جاتا تھا، ان کے لیے دعا کی جاتی تھی۔ اور میرے پھوپھا میروائز احمد اللہ صاحب، جو کہ انہوں نے حال ہی انتقال کر گئے، وہ پاکستان میں جو کہ فرزند تھے، اور یوسف شاہ صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بار جب موسم خراب تھا اور امرناتھ یاترا کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو موسم خراب ہو گیا۔ میروائز عتیق اللہ صاحب تھے، میرے دادا کے، میرے پردادا، تو ان سے کوئی ملنے آیا تو ان کو پریشان حال میں پایا، تو کہا کہ پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ موسم خراب ہو گیا ہے، اور ہمارے جو امرناتھ کے لوگ آئے ہیں وہ چڑھے ہیں پہاڑوں پہ، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ موسم ٹھیک رہے۔ یہ رواداری کا درس تھا، یہ محبت کا درس تھا کہ جو ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے انسٹیٹیوشنز نے، چاہے اس میں سیاہ ہوں، سنی ہوں، اس میں بریلوی ہوں، کوئی بھی طبقہ، کیونکہ جموں کشمیر مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈائیلاگ اور انٹرفیتھ کا انیشیٹو بھی میجورٹی کو ہی لینا ہے۔ اس حوالے سے جو ایک کوشش انجمن شرع شیعہ نے یہ کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کوشش ہے کہ ایک پیغام ہم دیں، ایک پیغام ہم دیں کہ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ ہمارے پولیٹیکل پرابلمز ہوں، چاہے وہ ہمارے سوشل پرابلمز ہوں، چاہے وہ ہمارے انٹرفیتھ کے ایشوز ہوں، چاہے وہ ہمارے اکنامک پرابلمز ہوں، چاہے کوئی بھی ایشو ہو، اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2 ہفتے قبل جب آغا صاحب اور میں دلی گئے، جے پی سی کے سامنے ہم نے اپنا نقطۂ نظر رکھا، اور بڑے پرزور انداز میں ہم نے ان سے یہ بات کی، اور ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ آپ پہلے سب سٹیک ہولڈر سے تو ملیے، ان کی بات جانیے۔ آپ ایک بہت بڑی بل لا رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بل کے حوالے سے جو ہمارے خدشات ہیں وہ بالکل جائز ہیں۔ یہ بل بالکل مسلمانوں کے جو اختیارات ہیں، جو ان کی پراپرٹی رائٹس ہیں، جو وقت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو کہ بالکل دینی کاموں کے لیے خرچ ہوتا ہے، اس کی اتھارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کی اٹانومی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کشمیر نہیں آئے، ہم نے ان کو خطوط بھی لکھے وہاں کہ آپ آئیے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جموں کشمیر جو ہے وہ کراؤن آف انڈیا ہے، سب سے بڑی مسلم ریاست ہے، تو اس کا پوائنٹ آف ویو سنے بغیر ہی آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور کل بڑا افسوس ہوا مجھے سن کر، جب منسٹر آف مائنورٹی افیئرز یہاں پہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی مسلمان تو بہت خوش ہیں۔ کہا کیسے مسلمان خوش ہیں؟ آپ نے انسٹیٹیوشن ختم کر رہے ہیں، ان کو بالکل ان کی اٹانومی چھین رہے ہیں، کیسے یہ معاملہ ہے؟ یہ ڈائیلاگ ہے، یہ تو یونیلیٹرل آپ کر رہے ہیں، آپ نے وہی کیا، آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ نے 2019 میں کیا۔ ایک طرفہ فیصلہ ہے، کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے، کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے، کوئی مشاورت نہیں ہے۔ اور حد یہ ہے کہ جو ہم نے تجاویز وہاں پر دی، ان میں سے ایک بھی تجویز نہیں مانی گئی، ایون جو اپوزیشن نے تجویز دی، ایک بھی تجویز نہیں دی۔ تو ان حالات میں جو ہم ڈائیلاگ کی بات کریں، انگیجمنٹ کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا خاص کر جو لوگ ارباب اقتدار میں ہیں، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کوئی چیز زبردستی نہیں ٹھوک سکتے، پش نہیں کر سکتے، اس کے جو ریپرکشنز نکلتے ہیں وہ ہم نے دیکھا کیونکہ ہم سفر کر رہے ہیں پچھلے 30 سالوں سے۔ اس کے باوجود کہ آپ دیکھیں کہ بار بار نہ صرف کمیونٹی لیول پر بلکہ ہر ایشو پر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم مسائل کا حل بات چیت سے ڈھونڈیں، بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ناانصافی کے خلاف ہمیں مل کر کھڑا ہونا ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، مسلمان ہوں، ہمارے غیر مسلم بھائی ہوں، ہمارے کرسچن بھائی ہوں، ہمارے سکھ بھائی ہوں،
ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ناانصافی کے خلاف مل کے آواز اٹھانی ہے، اور ہم اس حوالے سے اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دلی میں تھے، ہم نے کوشش کی کہ سب سے ملا جائے، اور ایک کوشش ہم نے کی کہ خاص کر جو ہماری وادی کا، ہمارے جموں کشمیر کا جو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ بہت کنیکٹڈ ہے کشمیر کے ساتھ، وہ کشمیری پنڈت برادری کے لوگ ہیں۔ ہم ان سے ملے، ہم نے ان سے بات کی، اور یہ بات کوئی آج ہم نے نہیں کی۔ بہت سے لوگ یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج ان کو یاد آئی ہے کشمیری پنڈتوں کی، یہ بالکل غلط ہے۔ تب بھی جب حریت موجود تھی آن دا گراؤنڈ، تب بھی ہم نے کوششیں کی، ہمیشہ ہم کوششیں کرتے رہے، اس کے باوجود کہ لائنز آف کمیونیکیشن کبھی ہماری بریک نہیں ہوئی۔ ستیش صاحب یہاں گواہ ہیں اس بات کے کہ ان مشکل ترین حالات میں بھی ہم بات کی، اور مجھے یاد ہے آغا صاحب گواہ اس بات کے کہ آغا صاحب اور میں نے مل کر 2004 کی میں بات کروں گا، بڑگام میں کشمیری پنڈتوں کو بسانے کے حوالے سے ہم نے انیشیٹو لیا۔ اس وقت ہم نے بات کی کہ کچھ فیملیز وہاں سے انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور یہ کہا کہ ہماری پراپرٹیز جو ہیں وہ لے لی گئی ہیں ناجائز طور پہ۔ ہم نے ان کو یقین دلایا، حکومت کے نہیں، ہم نے ان کو یقین دلایا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے ہم رول ادا کریں گے، اور ہم نے کیا، اور وہ ان کی وہ پراپرٹیز ان کو واپس دلائی۔ تو اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج آپ ایک ون سٹروک آف برش سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جموں کشمیر کے مسلمان کمیونل ہیں، وہ ان میں جو ہے وہ تضاد ہے، حسد ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ جموں کشمیر کا مسلمان ہمیشہ سے اس بات کا روادار رہا ہے، اور ہماری روایات رہی ہیں۔ ان دنوں میں بھی جب ملیٹنسی پیک پر تھی، آپ دیکھیے کتنے لوگ یہاں پر آتے تھے، ٹورسٹ آتے تھے، آج بھی آتے ہیں، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی کس طرح اپنے ہم گھر کھلے چھوڑتے ہیں۔ پچھلی بار جب برف باری ہوئی، کتنے ہمارے جو ٹورسٹ تھے ان کو ہم نے اپنے گھروں میں لایا، ان کو شیلٹر دیا کشمیر کے لوگوں نے، کشمیر کے مسلمانوں نے۔ وہاں پر مذہب اور دین نہیں دیکھا گیا، کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور یہی انسانیت کا پہلو جو ہے وہ ہماری کشمیری پنڈت برادری کے حوالے سے ہم نے شروع کیا۔ یہی انٹرفیتھ کا جو ایک چیپٹر ہے، کیونکہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ وہ ہے کہ جو ہماری مائنورٹی کمیونٹیز جموں کشمیر کے حوالے سے، ان کی سیفٹی، ان کا دیکھ بھال، ان کی فلاح ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم میجورٹی میں ہیں، مسلمان میجورٹی میں ہیں، تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ، ہم سب، کچھ یہاں پہ ساتھی ہمارے ہیں، کچھ نہیں ہیں، ہم نے یہ بات کہی اور اس بات پر ہم متفق ہیں کہ ہم سب مل کر، یہاں کے علماء، یہاں کی دینی تنظیمیں، یہاں کی سول سوسائٹی، یہاں کی جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ، سب مل کے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے کہ کشمیری پنڈتوں کا جو معاملہ ہے وہ ایک انسانی مسئلہ ہے، ایک ہیومنٹیرین مسئلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسی محبت کے ساتھ، اسی اخوت کے ساتھ، اسی رواداری کے ساتھ وہ آئیں، اپنے گھروں کو لوٹیں۔ ہم اس کے لیے تعاون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ روڈ میپ کیا ہے؟ روڈ میپ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انٹرا ڈائیلاگ شروع کرنا ہے۔ میں یہ بات محلدار صاحب کے حوالے سے بھی، جس طرح سے ہم میجورٹی کمیونٹی یہاں پر ہے، ہمیں بھی انٹرا ڈائیلاگ کرنا ہے، ہمیں بھی آپس میں پہلے ڈائیلاگ کرنا ہے کہ بھئی کشمیری پنڈتوں کا معاملہ ہے، اس کو کیسے حل کریں ہم، سب کو مل کے آنا ہے، سب لوگوں کو، اس میں میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کشمیری پنڈت برادری کو بھی انٹرا کمیونٹی ڈائیلاگ کرنا ہے، آپ لوگوں کو بھی آپس میں بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی بھی ایسی بہت سی آوازیں آ رہی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کوششوں کے خلاف ہیں جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، کہ جس میں ہم لوگ مل کے آگے سوچیں کہ آپ لوگ کیسے عزت اور آبرو کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس آئیں اور کیسے رواداری ہو، اس میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہنا کہ ہم پھر سے تقسیم کریں گے، ہمیں ایک خطہ دیجئے، ہم الگ تھلگ رہیں گے، ہم تو اسی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ساؤتھ کشمیر میں جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہمیں الگ سے بنانا ہے کچھ، یہ تو بالکل ناقابل قبول ہے، نہ صرف یہاں کے میجورٹی کو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کشمیری پنڈت برادری کی میجورٹی کو بھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ کشمیری پنڈت برادری کے لوگ تالے اور چابی کے اندر رہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے وہ رہ رہے تھے ہمارے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ہم ویسے ہی رہیں، اس کے لیے ہم کام کریں گے۔ لیکن میں یہ بھی توقع رکھتا ہوں
کہ ہماری جو مائنورٹی کمیونٹی کی لیڈرشپ ہے، سکھ برادری ہے، پنڈت برادری ہے، کرسچن برادری ہے، وہ بھی ان کو بھی بات کرنی ہے، ان کو بھی ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہے، انجسٹس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ اگر جموں کشمیر کی جامع مسجد بند رہتی ہے اور وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تو اس میں ہماری سکھ برادری کو بھی، ہماری کرسچن برادری کو بھی، ہماری پنڈت برادری کو بھی بولنا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے کہ آپ جموں کشمیر کی سب سے بڑی مسجد بند کر رہے ہیں۔ یہ لازمی، اگر ناانصافی ہوتی ہے وہ ہم سب کے ساتھ ہو۔ ہمارا اسٹیٹ لے لیا گیا، ہمیں یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، ہماری زمینیں، ہماری جائیدادیں، وہ سارا خطرے میں ہے، ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ یہ سب ہم سب کا ملا ہوا معاملہ ہے۔ اس پر ہماری کمیونٹی لیڈرشپ جو ہے، خاص کر مائنورٹی کمیونٹی، ان کی آوازیں آنی چاہیے، ان کو بولنا چاہیے اس معاملے پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک اعتماد پیدا ہوگا، ایک بھروسہ پیدا ہوگا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ مائنورٹی نے بھی سفر کیا، میجورٹی نے بھی سفر کیا۔ ہمیں ایک دوسرے کی سفرنگ اور پین کو سمجھتے ہوئے آگے دیکھنا ہے، مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے، انگیجمنٹ کے ذریعے، کمیونیکیشن کے ذریعے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو ہمیں پلیٹ فارمز مہیا ہو رہے ہیں، یہاں پر جو ہمیں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، اس حوالے سے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پروسیس کو آگے چلنے کے لیے بڑی سیریسنس کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی جیسے میں نے برملا یہ بات کہی کہ میرے لیے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے یہ انسانی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پہ ہم کوئی سیاست، ہم میں سے نہ آغا صاحب، نہ میں، نہ عباس صاحب، نہ ہمارے باقی ساتھی سول سوسائٹی، ہمیں کوئی ووٹ بینک پالیٹکس نہیں ہے اس پر، نہ ہمیں سیٹ چاہیے، نہ ہمیں کوئی نمائندگی چاہیے۔ بحیثیت میجورٹی، بحیثیت عالم، بحیثیت مبلغ، بحیثیت وائز، بحیثیت میر وائز، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حق اور انصاف کی بات کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حق اور انصاف نہیں ہوگا تب تک مسائل کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہمارے پرشانت صاحب کہہ رہے تھے، اسی طرح سے جیسے ہمارے پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ رائٹ از مائٹ یا مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ آج ہے کہ بھائی آپ کو ماننی ہے ہماری بات، یہ نہیں چل سکتا۔ ون وے ٹریفک کیسے چلے گا؟ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بر صغیر میں جو ہمارا خاص کر جو مشرق وسطی ہے وہاں پہ کیا ہوا، بربادی جو ہوئی۔ یہ اپروچ کہ میرے پاس طاقت ہے اور میں جو کہوں گا وہی چلے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بدلانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے خدشات ہیں ایٹ اے کمیونٹی لیول، اس کو ہمیں ان چیلنجز کو ہمیں دیکھنا ہے، ان کو ان کو کیسے ہم انگیج کریں گے۔ اب دیکھیے کہ آپ وقف کا معاملہ ہے، ابھی بل چلنے جا رہی ہے، اب اس کے اثرات کیا نکلیں گے؟ کس طرح سے پھر سے 20-22 کروڑ لوگ جو کہ چھوٹا طبقہ، ان کو کیسے پھر سے آئسولیٹ کیا جا رہا ہے صرف ووٹ بینک پالیٹکس کے لیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو یونیفارم سول کوڈ بھی لایا جائے گا، جو گارنٹیز، جیسے پرشانت صاحب نے کہا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی بات کہی کہ وہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے، لیکن پرشانت جی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایروژن ہو رہا ہے، ان بنیادی باتوں کو کمپلیٹلی اگنور کیا جا رہا ہے۔ میجورٹیرینزم کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کس طرح بلڈوز کیا جا رہا ہے ہر چیز کو، ہر معاملے کو۔ تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں یہ صرف کتاب تو نہیں رہ گئی، امپلیمنٹیشن دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ تمام چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جس طرح سے مائنورٹیز کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم سب کو آواز اٹھانی ہے، جو ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر ان لوگوں کو جو کہ فیتھ سے جڑے ہوئے، جیسے سوامی جی جو ہیں، ان کا جو ہے وہ ووٹ بینک پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ووٹ بینک پالیٹکس سے۔ آپ لوگوں کو یہ بولنا ہے، آپ لوگوں کو یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ ووٹ بینک پالیٹکس کے لیے جو سوشل فیبرک ہے آپ اس کو ختم اور برباد کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کوششوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ آپ بلائیے، ہم سب کو بلائیے، ہم دلی جائیں گے، بامبے جائیں گے، چنئی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ جب تک ناانصافی کے خلاف مل کر آواز نہیں اٹھائی جائے گی، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک ہمارے ایشوز جو ہیں وہ کیسے حل ہوں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پوری جو ہماری کشمیری کمیونٹی ہے، جو لیڈرشپ جو کمیٹڈ ہے اس کے ساتھ، کہ ہم مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں چاہتے، ہم مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی ڈویژن نہیں چاہتے، اور مذہب کی بنیاد پر کوئی سیاست ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔
ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ انسانی ہے، مسئلہ ہیومن ہے، چاہے ہم بڑے مسئلے کی بھی بات کریں. ہمارے کشمیری پنڈت برادری ان کے بھی مسائل ہیں، ہمارے سکھ برادری ان کے بھی مسائل ہیں، اور ہم نے جب بات کی ماضی میں بھی، جیسے آپ نے یہاں پہ مجھے ضمناً یاد آیا کہ جب ہم بات چیت چل رہی تھی مشرف کے ٹائم پر، ہم نے لکھ کر وہاں پہ اس کو دیا پروپوزل کہ نہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری کشمیری پنڈت کمیونٹی کا ہے. جب بس وغیرہ کی بات چلی تھی اور آپس میں آنے جانے کی بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ نہیں، شاہدرہ کے حوالے سے جو ہے ایک کمیٹی بنائی جائے اور شاہدرہ میں ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں کو ایکسس دیا جائے کہ وہ وہاں سے جا سکے. ان کے جو مذہبی مقام ہیں، ان کے جو مندر یہاں پر ہیں، وہ ہماری امانت ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں نے جو مندر جلا دیے، ایک مندر آپ مجھے دکھائیے، ڈاکیومنٹیشن، ایک تصویر دکھائیے کہ جس میں آپ کہیں کہ مسلمانوں نے مندر جلا دیے. یہ افسوس، کیونکہ ہماری ڈی این اے میں یہ، ہماری روایات میں یہ نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ 90 میں جو ہوا کشمیری پنڈتوں کے حوالے سے وہ انفارچونیٹ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ بھی اس بات کا یقین ہے، اس بات کا افسوس ہے کہ ہم کشمیری پنڈت برادری کو اس وقت جو ہے وہ نکلنے سے نہیں روک پائے. لیکن مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ جموں کشمیر کے مسلمانوں کے دلوں میں کبھی نفرت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، اور ہم اسی جذبے کو لیتے ہوئے آگے چلنا چاہتے ہیں. اسی میں ہم آگے بڑھیں گے. آپ لوگ ہمیں سہیوگ دیں، آپ لوگ ہمیں تعاون دیں. انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے آج، ماشاءاللہ ہمارے جو آغا صاحب ہیں، ان کے فرزند ہیں، ان کی پوری ٹیم ہے، ہماری ہمشیرہ ہے، منتظر ہے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور اس سپورٹ میں آپ سب لوگوں کا ہمیں تعاون چاہیے، آپ لوگوں کا سپورٹ چاہیے. اور کم سے کم یہ کہیں گے کہ ہماری بات سنی جائے، ہماری بات پہ قدغن نہ لگائی جائے، ہماری بات پر جو ہے وہ بالکل وہ اس کو دبایا نہ جائے. کیونکہ جتنا آپ بات ایشوز کو دبائیں گے، ایون بڑے مسئلے کے حوالے سے، کشمیر کے ایشو کے حوالے سے، ہم نے ہمیشہ اس گروپ نے ہمیشہ ڈائیلاگ ایٹ اے پرسنل لیول، ہم نے تکلیف اٹھائی، مصیبتیں اٹھائی، لیکن ہم نے کمٹمنٹ جو ہماری تھی کہ نہیں، مسائل کا حل جنگ و جدل سے نہیں، وار سے نہیں، جو ہے وہ وائلنس سے نہیں، بلکہ بات چیت سے ہی نکلے. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ان کو آپ بتائیں، جو آپ لوگ جو ہیں کم سے کم جو سول سوسائٹی ہمارے جو اس وقت انڈیا کی ہے جو بہت وائبرنٹ ہے، وہ لوگ سامنے آئیں. ان کو بھی انیشیٹو لینا ہے، ان کو بھی کہیں نہ کہیں آنا ہے. کس میجورٹیرینزم اور یہ جو بلڈوز کیا جا رہا ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو، اس کے خلاف سب کو کھڑا ہونا ہے. تو میں پرشانت جی، سوامی جی، آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہمارے جو باقی جہاں ساتھی ہیں، سارے علماء یہاں پہ موجود ہیں، ہماری پریس کی برادری بھی یہاں پہ ہے، ان کے توسط سے بھی میں I'm sure کہ یہ پیغام جائے گا لوگوں تک. ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا فرض، ذمہ داری نبھانے کے لیے ہم سب تیار ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جو آپ لوگوں کا فرض ہے، جو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ پلیز اس کو بھی آپ نبھائیے اور اس میں بھی آپ انیشیٹو لیجئے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس انیشیٹو میں، اور ہمیں چاہتے ہیں کہ محبت، اخوت، رواداری اور انصاف کی بنیاد پر ایشوز کو ہم ایڈریس کریں، اور یہ انگیجمنٹ اور کمیونیکیشن کی جو چینلز ہیں ان کو ہم ہمیشہ اوپن رکھیں. تھینک یو ویری مچ.